خاتم النبیین شفیع المذنبین ابی القاسم المصطفى محمد وعلى آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وقوله الحق وهو أصدق الصادقين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين وأعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع علیم. صدق اللہ العلی العظیم. ایک صلوات پر محمد خداوند عالم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے اے ایمان لانے والوں من یرتد منکم عن دینہ، تم میں سے جو کوئی بھی اپنے دین سے منہ پھیر لے گا، منحرف ہو جائے گا، ارتداد کا شکار ہو جائے گا، تو خداوند عالم تمہارے بدلے ایک قوم کو لے کر آئے گا، یحبہم، ایک ایسی قوم کہ خداوند عالم ان کو چاہتا ہوگا، ان سے محبت کرتا ہوگا، وَيُحِبُّونَهُ، اور وہ قوم کے تمام افراد اور وہ لوگ بھی خدا سے محبت کرتے ہوں گے. خداوند عالم ایسی قوم کو لائے گا کہ جو مومنوں سے انکساری سے جھک کر اور تواضع سے ان سے ملاقات کرے گی اور ملا کرے گی، کافروں کے مقابلے میں عزت کے ساتھ، کرامت کے ساتھ، اور بالکل ان کے مقابلے میں کھڑے ہو کر ان سے بات چیت کریں گے اور ان کے مقابلے میں یجاہدون فی سبیل اللہ، یہ وہ لوگ ہوں گے جو اللہ کی راہ میں انتھک کوشش کرتے رہیں گے، کبھی اپنی کوششوں سے یہ رکیں گے نہیں، ہر طرح کا جہاد اور کوشش یہ اس میں لگے رہیں گے. وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ، اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا انہیں کوئی خوف نہیں ہوگا. ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ، یہ کام جو خدا کرے گا یہ اللہ کا فضل ہے. یؤتیہ من یشاء، جس کو اللہ چاہتا ہے عطا کرتا ہے. واللہ واسع علیم، اور اللہ تو بہت زیادہ بخشنے والا اور جاننے والا ہے. اس آیت کی روشنی میں میں نے آپ لوگوں کی خدمت میں کل کچھ نکات پیش کیے تھے. موضوع قرار پایا ہے حسینیت دور حاضر میں. ہمارے اس زمانے میں اگر ہم امام حسین کے راستے پر چلنا چاہتے ہیں اور اس کا دعویٰ اور ادعا کرتے ہیں تو کس طریقے سے اس دور حاضر میں حسینیت کے اوپر عمل کیا جا سکتا ہے، اور اس اعتراف کے ساتھ میں کہ تمام نکات تو دور، اور جو نکات بھی پیش کیے جا رہے ہیں ادعا یہ نہیں ہے کہ پوری طرح سے کامل، بلکہ ضرورت ہے کہ ہم تمام طلاب اور حسینی مل کر اپنے وطن، اپنے ماحول، اپنے زمانے کے اعتبار سے امام حسین علیہ السلام کے پیغام کو سمجھنے کے بعد میں راہکار اور راہ حل دینے کی کوشش کریں. عزیزان گرامی، اسی ضمن میں یہ ذکر کیا گیا کہ ہم جب اپنے آپ کو حسینی کہتے ہیں تو زمان غیبت میں ہمیں یہ سکھایا گیا ہے کہ جب ہم اپنے امام کے بارے میں اور ان سے رابطے کے لیے جن دعاؤں کی تعلیم دی گئی ہے، جیسے دعائے افتتاح، تو اس دعا کے اندر جو مطالب پیش کیے گئے ہیں، جو دعائیں مانگی گئی ہیں، ان دعاؤں کے ذریعے سے اس بات کی کوشش کی گئی ہے کہ ہماری ذہنیت کی تربیت کی جا سکے،
ہمارے ذہنوں کی تربیت کی جا سکے. مثلا میں نے ذکر کیا کہ جب ہم یہ دعا کہتے ہیں اللہم انا نرغب الیک فی دولت کریمہ تعز بها الاسلام واہلہ، اور آگے بڑھتے ہوئے جب ہم یہ کہتے ہیں وتجعلنا فیہا من الدعاة الی طاعتک، ہمیں اپنی اطاعت کی طرف ہے پروردگار تیری اطاعت کی طرف دعوت دینے والوں میں قرار دے، مجھے قائد بنا، تیرے راستے کی طرف بلانے والا قرار دے، مجھے قائد بنا، دائی بنا. ظاہر سی بات ہے کہ یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں سب اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ دعا صرف زبان کے ہلانے سے قبول نہیں ہوتی ہے. دعا کے لیے ضروری ہے کہ جو دعا ہم مانگ رہے ہیں اس کے اعتبار سے اپنی زندگی کو ڈھالنے کی اپنی پوری کوشش کریں. جب تک کہ ہم اپنی پوری کوشش نہیں کریں گے تب تک کہ وہ دعا کے قبول ہونے کے لیے خود ہم قاصر ہیں، ہماری کوتاہی ہے جس کی وجہ سے وہ دعا قبول نہیں ہو رہی ہے. تو ہمیں داعی بننا ہے. دعا ہمیں سکھا رہی ہے کہ ہمیں داعی بننا ہے الی طاعت اللہ، قائد بننا ہے الی سبیل اللہ، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم ویسی کوشش کریں. اگر ہم ایک چیز کی طرف دعوت دینے والا بننا چاہتے ہیں اور ایک راستے کے اوپر قائد، لیڈر، رہبر بننا چاہتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ سب سے پہلا قدم اس کا یہ ہوگا کہ اس راستے کی معرفت ہمیں بخوبی ہونا چاہیے. بغیر اس راستے کی معرفت کے، بغیر اس راستے پر جو ہمارے امام ہیں ان کی معارف اور معرفت کے بغیر ہم کیسے لوگوں کو اس کی دعوت دے سکتے ہیں. میں نے ذکر کیا کہ اگر ہم اپنے سماج کو صرف دیکھیں تو اگر ہم اپنی لا علمی، کم علمی کو دیکھتے ہوئے اس بات کو کہہ رہا ہوں کہ اگر ہمارے بچے ہم سے کچھ سوال پوچھتے ہیں تو ہم ان کا جواب دینے سے، آج کے زمانے کے اعتبار سے ان کے جو سوال ہوتے ہیں اس میں ہم بہت قاصر ہوتے ہیں، چاہے وہ سوال ان کا توحید کے بارے میں ہو، عدالت کے بارے میں ہو، یا اور دوسرے ایسے مسائل کے بارے میں، شبہوں کے بارے میں ہو جس کے ذریعے سے اعتقادات کے اوپر حملہ کیا جا رہا ہے. ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ علم کلام جدید کے اعتبار سے خاص طور پر ذکر کرنا چاہ رہا ہوں، ہمارے پاس جواب نہیں ہوتے ہیں. جب ہم اپنے بچوں کے لیے قانے کنندہ جواب نہیں رکھتے ہیں تو ان لوگوں کے لیے کہ جن کے بارے میں ہماری ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہم ان کو امام حسین سے روشناس کروائیں، ہم ان کے ساتھ اپنے رابطے کو مضبوط کریں، غیر شیعوں کے ساتھ میں اور غیر مسلمانوں کے ساتھ میں، تو ہمیں ایک حسینی ہونے کے اعتبار سے کتنا مضبوط ہونے کی ضرورت ہے علمی اعتبار سے. یہ صرف طالب علم کے لیے نہیں ہے، یہ ہر حسینی کے لیے ہے. جو بھی اپنے آپ کو یہ کہتا ہے میں امام حسین کا عزادار ہوں، یعنی وہ ذمہ دار ہے اس بات کا کہ وہ زیادہ سے زیادہ حسینی راستے کو سمجھے، اپنی معرفت کو بڑھائے. وہ ذمہ دار ہے. عزادار یعنی ذمہ دار. کس بات کا ذمہ دار ہے؟ راستے کو سمجھنے کا، لوگوں کو راستے کی طرف دعوت دینے کا، لوگوں کو راستے کے اوپر لے کر آنے کا، لوگوں کے سامنے امام حسین اور ان کے مشن کو بتانے کا، لوگوں کے سامنے اس بات کا ذمہ دار ہے کہ امام حسین کے اہداف کو صحیح طریقے سے پہنچائے. ایک عزادار اگر وہ یہ سوچتا ہے کہ اس کی عزاداری صرف ایک حسینیے کے اندر، ایک امام باڑے کے اندر، ایک مسجد کے اندر، ایک گھر کے اندر صرف محدود ہے تو اس نے امام حسین کو اور ان کے مقصد کو محدود کرنے کا کام کیا ہے. امام حسین علیہ السلام اور ان کی عزاداری کسی ایک گھر میں، ایک مکان میں، چار دیواری میں محدود نہیں ہو سکتی ہے. اور اس کی سب سے پہلی جو ثبوت ہے اور دلیل ہے ہم لوگوں کے سامنے وہ جناب زینب سلام اللہ علیہا کی ذات ہے. انہوں نے کربلا سے کربلا کو نکالا. انہوں نے امام حسین کو صرف کربلا میں دفن ہونے سے اور محدود ہونے سے بچایا اور یزید کے دربار میں جا کر بھی امام حسین کے تذکرے کو کیا ہے. ہمیں اس پیغام کو دیا ہے، ہمیں یہ میسج دیا ہے کہ امام حسین کی عزاداری صرف کربلا، امام حسین کی عزاداری صرف کوئی چار دیوار میں محدود رہنے والی چیز نہیں ہے. ہر عزادار اس بات کا ذمہ دار ہے کہ امام حسین کو دنیا کے کونے کونے تک کے اور دنیا کے ہر فرد تک کے پہنچانے کی کوشش کرے. ظاہر سی بات ہے کہ اگر ہم اتنی بڑی ذمہ داری ہمارے کاندھوں پر آتی ہے اور ہم اتنی بڑی چیز کے ذمہ دار ہوتے ہیں تو جو جتنا بڑا ذمہ دار ہوتا ہے اس کے لیے اتنی زیادہ مسئولیتیں اور اس کے لیے اتنے زیادہ ضرورتیں ہوتی ہیں جو اس کو اپنی پوری کرنا ہوں گی.
سب سے پہلی چیز اپنے علم میں اضافہ بغیر دلیل کے، ان آتھینٹک، بغیر سند کے بات کرنا، یہ ہم لوگوں کے درمیان پھر نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ہم اس مسلک کے ماننے والے ہیں جس کے امام کا نام ہے امام جعفر الصادق علیہ السلام۔ امام باقر ہیں، عالم آل محمد امام رضا ہیں۔ جب ہم ان کے ماننے والے ہیں تو ہماری باتیں بھی مستدل اور محکم ہونا چاہیے۔ اور پھر میں نے قرآن کی آیت کے ذریعے سے بھی یہ کہا کہ رسول خدا بھی جب یہ کہتے ہیں کہ میں تم کو دعوت دیتا ہوں دین کی طرف، تو رسول خدا بھی یہ کہتے ہیں علی بصیرتن، میں بھی بصیرت کے ساتھ دعوت دیتا ہوں، میں بھی اور میرے پیروکار بھی۔ میرے پیروکار بھی بغیر بصیرت کے دعوت نہیں دیتے ہیں، ایسے ہی کچھ بھی نہیں کہہ دیتے ہیں، بلکہ سوچ سمجھ کے ایک دم ٹھوس، محکم اور مستدل اور مبرہن بات کو کہتے ہیں۔ ہر بات کو وہ نہیں کہتے، ان کی باتوں میں برہان ہوتا ہے، دلیل ہوتی ہے، ایسے ہی کچھ بھی نہیں کہتے ہیں۔ اور دوسری کوالٹی جو ان کے اندر پائی جاتی ہے وہ یہ پائی جاتی ہے کہ جو بات بھی وہ کہتے ہیں اس بات کے اوپر ان کو اعتقاد ہوتا ہے، بھروسہ ہوتا ہے۔ ہم بہت آسانی سے یہ کہہ دیتے ہیں امام حسین کا جملہ دہراتے ہوئے، خدایا جس کو تو مل گیا اس نے کیا کھویا، لیکن اس جملے کے اوپر بھروسہ، اس جملے کے اوپر ایمان، اس جملے کے اوپر اعتقاد، یہ ہم اپنے گریبان میں جھانک کر، سب سے پہلے یہ میں اپنے لیے ذکر کر رہا ہوں کہ ہمیں اپنے آپ سے پوچھنا ہوگا کہ یہ جملہ سننے میں تو کتنا شیرین، اور واقعی یہ جملہ بہت اچھا ہے، کتنا جامع، کمپریہنسو، اپنے اعتقاد کے اعتبار سے جو ہم لوگوں نے سیکھا ہے، سنا ہے، ہمیں یہ لگتا ہے کہ امام حسین کا رابطہ اپنے خدا کے ساتھ کتنا مضبوط تھا کہ وہ یہ کہتے ہیں جس کو تو مل گیا اس نے کیا کھویا، اور جس نے تجھے کھویا پھر اس نے کیا پایا۔ ہمیں بھی بہت اچھا لگتا ہے یہ جملہ، تکرار کرنے میں بھی اچھا لگتا ہے، سنانے میں بھی اور سننے میں بھی، لیکن اپنے نفس کو ٹٹولنا ہوگا، جھنجھوڑنا ہوگا کہ کتنا اس جملے کے اوپر اور اس کلام پر ہم کو ایمان ہے، کتنا ایمان ہے، کتنا اس جملے کے اوپر ہمیں بھروسہ ہے، یا صرف بولنے کے لیے اور سننے کے لیے یہ جملہ اچھا ہے۔ لیکن ایک حسینی جس بات کے اوپر یقین اور ایمان رکھتا ہے اس بات کو بیان کرتا ہے، تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس جملے کے اوپر صحیح معنی میں اعتقاد اور ایمان رکھیں، تب ہم آگے بڑھیں گے، تب ہم کامیاب ہوں گے، تب ہماری بات لوگوں کے دلوں میں اثر گزار ہوگی۔ پھر ایک بار ذکر کروں گا اور یہ تہ قلب سے کہہ رہا ہوں، اپنی بے بسی اور اپنے ذات کو جانتے ہوئے کہہ رہا ہوں کہ یہ جتنی بھی باتیں ہیں یہ پہلے اپنے لیے ہے، پھر تمام لوگوں کے لیے انشاءاللہ مفید واقع ہو سکتی ہے۔ سب سے زیادہ ہمیں جس چیز کی ضرورت ہے کہ جو بات بیان کی جاتی ہے اس کے اوپر ہمیں بھروسہ ہو، بھروسے کے بغیر ہم وہ چیز دوسروں تک کے نہیں پہنچا سکتے ہیں۔ یہاں پر علماء کا مجمع ہے، جانتے ہیں اس بات کو کہ عموماً یہ ذکر کیا جاتا ہے کہ اگر ایک بات صرف زبان سے نکلتی ہے، ایک انسان جو ذکر کر رہا ہے اس کی زبان سے ایک بات نکل رہی ہے لیکن اس بات کے اوپر اس کو بھروسہ اور ایمان نہیں ہے، اعتقاد نہیں ہے، اس کی زندگی میں وہ چیز دکھائی نہیں پڑتی، اس کی زندگی میں اس چیز کا اثر کہیں نہیں دکھتا ہے، تو عربی میں کہتے ہیں کہ الذی یخرج من اللسان، وہ چیز جو زبان سے نکلتی ہے وہ کانوں سے آگے نہیں بڑھ سکتی ہے، وہ صرف کانوں تک کے لوگوں کے جائے گی لیکن ان کے دل پر اس کا اثر نہیں ہوگا، کیونکہ وہ جو کہنے والا ہے وہ صرف زبان سے کہہ رہا ہے، دل تک کے وہ بات نہیں پہنچے گی۔ لیکن جو بات دل سے نکلتی ہے، یسلو یا یدخل فی القلب کہا گیا ہے، وہ دل تک کے پہنچتی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اگر ہم دیکھتے ہیں تاریخ کے اندر، خاص طور پر میں اماموں کی مثال کے لیے ذکر کرنا چاہ رہا ہوں کہ وہ آتے ہیں، خطبہ دیتے ہیں، امام علی علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام، لیکن اس کا اثر سامنے نہیں ہوتا ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جو سننے والا بندہ تھا اس کے قلب پہ، اس کے کانوں پہ اور اس کی آنکھوں پہ تالے پڑ چکے ہیں، اب وہ حق کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اسی لیے عزیزان گرامی ایک نکتے کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں، ہم جب علی علیہ السلام کی زندگی کو، یہ نکتہ جو ابھی میں ذکر کرنے جا رہا ہوں امام علی علیہ السلام کی زندگی کا، آج کے حالات کے اعتبار سے بہت ضروری لیکن موضوع سے تھوڑا مختلف ہے، ڈائریکٹ اس کا رابطہ نہیں ہے، لیکن چونکہ حالات کے حساب سے ضروری ہے تو اسے کہنے کے لیے کوشش کر رہا ہوں۔
اگر ہم علی علیہ السلام کی زندگی کو دیکھتے ہیں، خاص طور پہ وہ زندگی جب وہ خلیفہ بنتے ہیں، ظاہری طور پر ان کو خلافت ملتی ہے، حقیقی خلیفہ وہ تھے اور کوئی اس کو چھین نہیں سکتا تھا، کیونکہ وہ خدا کی طرف سے دیا ہوا وہ منصب تھا، کسی کی حیثیت اور اوقات نہیں تھی کہ اس کو چھین سکے۔ لیکن جب ظاہری ان کو حکومت ملتی ہے تو اس زمانے میں کوفہ میں ایک وقت آتا ہے، خاص طور پہ جنگ صفین کے بعد، جب علی علیہ السلام اپنے ساتھیوں کو اپنی طرف بلانے کی بہت کوشش کرتے ہیں اور الگ الگ طریقے سے ان کو دعوت دے رہے ہیں، الگ الگ طریقے سے ان سے کہہ رہے ہیں کہ معاویہ اپنے لشکر کو تیار کر رہا ہے مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے، آؤ ہم مل کر اس کو کسی طرح سے اکھاڑ پھینکیں، اسے نکال پھینکیں، کیونکہ علی ایک دن کی ایک ظالم کی حکومت کسی ایک چپے پر بھی برداشت نہیں کر سکتا ہے، آؤ میری مدد کرو۔ لیکن وہ لوگ ہیں، کبھی ٹھنڈی کا بہانہ، کبھی گرمی کا بہانہ، کبھی اور کوئی بہانے، علی علیہ السلام کا ساتھ دینے سے ہمیشہ گریز کرتے رہے ہیں۔ اس زمانے کا ایک واقعہ ہے اور اس واقعے کو آج کے ساتھ میں جوڑنے کی کوشش کروں گا، کیونکہ واقعاً آپ سب نے اس بات کو سنا ہے جو منی پور میں ہوا ہے، بہت دردناک، 77 دن پہلے، 80 دن پہلے کی تقریباً یہ خبر ہے، بہت دردناک ہے، دل کو دہلا دینے والی ہے، رونگٹوں کو کھڑے کر دینے والی ہے، اور صرف دردناک نہیں، بہت خطرناک بھی ہے، بہت خطرناک خبر آئی ہے، اور افسوس اس کے اوپر اس وقت اور زیادہ ہوتا ہے اور درد میں اضافہ ہوتا ہے کہ جب اس اسٹیٹ کے سب سے بڑی اتھارٹی سے پوچھا جاتا ہے کہ اس طرح کا حادثہ ہوا ہے تو کہتا ہے ایک تھوڑی ہوا ہے، سینکڑوں حادثے ہوئے ہیں ایسے۔ اور جب رپورٹرز لوگ، تحقیق کرنے والی ایجنسیز تحقیق کرنے جاتی ہیں تو اس نے 100 کا عدد کہا تھا چیف منسٹر نے، معلوم پڑتا ہے کہ ایسے حادثات 200 سے زیادہ ہوئے ہیں۔ کتنا دردناک حادثہ ہے۔ ہر وہ انسان جس نے جنم لیا ہے ایک ماں سے، ہر وہ انسان جس کے گھر میں بہن ہے، بیٹی ہے، بیوی ہے، ہر انسان کے لیے، اور صرف انسان نہیں بلکہ حیوانوں میں اس طرح کا سلوک نہیں ہوتا ہے، حیوان بھی اپنی حریم کے پابند ہوتے ہیں، حیوانیت کو اور اس کی تمام حدوں کو پار کیا گیا ہے۔ لیکن اس واقعے کی طرف آپ توجہ کیجئے گا جس کو ذکر کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ ہمارا یہ ماننا ہے کہ ہم علی علیہ السلام کے چاہنے والے ہیں۔ ہم اس ماہ اذا میں خاص طور پر اور اپنی زندگی میں اس بات کو بار بار کہہ رہا ہوں کہ ماں کے پیٹ سے لے کر مرنے کے بعد ہمارے جنازے پر بھی ہم جناب زینب کا تذکرہ سنتے آئے ہیں، اور جناب زینب کا تذکرہ، جناب سکینہ کا تذکرہ، جناب زینب صغریٰ ام کلثوم کا تذکرہ، جناب فاطمہ کبریٰ کا تذکرہ علیہن السلام، یہ سب کے تذکرے کو ہم سنتے آئے ہیں۔ لیکن ہم لوگوں کے سامنے کس طرح کا ایک واقعہ ہوتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے برا لگتا ہے اور اس کے بعد ہم پوری روٹین کی زندگی میں لگ جاتے ہیں، اور یہ ایسے واقعات ایک دو نہیں بلکہ اب لگاتار ہوتے جا رہے ہیں۔ بہت دل دہلانے والے واقعات ہیں، شاید ہم کہہ سکتے ہیں آصفہ کا کٹھوا والا واقعہ ہو یا ہاتھرس والا واقعہ ہو یا اور دوسرے واقعات، چونکہ ہم یہاں سب ہندوستانی ہیں، بر صغیر سے ہمارا تعلق ہے، لہٰذا اس کو میں آپ لوگوں کے سامنے اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ یہ ہمارے مبتلا بے مسائل ہیں، ہمیں اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے، نکالنے کی اور اس کی آسیب شناسی کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا وجہ ہے کہ جس ملک میں ایک زمانے میں اسلامی تمدن کا بول بالا تھا، جس ملک میں شیعوں کی بہت ساری عمارتیں، بلڈنگیں، علماء شمال سے لے کر جنوب تک کے پائے جاتے تھے، جس ملک کے اندر اسلامی ثقافت اور فرہنگ ایک زمانے میں اس کے ہر چپے چپے پر محسوس کی جا سکتی تھی، اس ملک کے اندر آج اس حد تک کے نفرت، اس حد تک کے تفرقہ، اس حد تک کے درندگی اور وحشیانہ عمل کیوں ہو رہا ہے؟ ہمیں اپنے گریبان میں جھانکنے کی ضرورت ہے کہ ہم سے کہاں کوتاہی رہ گئی ہے، اور کیوں وہ تعلیمات جو ہمارے دین نے ہم کو دیا، اور مولا کائنات کے اس واقعے کی طرف آتے ہوئے کہوں کہ جس وقت امام علی علیہ السلام صفین کے بعد ایک لشکر کو تیار کرتے ہیں، کیا تیار ہو جو معاویہ کے مقابلے میں لڑنے کے لیے، بالکل اسی زمانے میں معاویہ مختلف ٹولیوں کو، اس میں سے ایک ٹولی ہے جس کا نام ہے عزرہ ابن قیس نام کا ایک بندہ، ایک کمانڈر ہے، اس ٹولی کو وہ بھیجتا ہے، اور بھیجنے کے بعد یہ کہتا ہے کہ جس شہر میں بھی جاتے ہو، جس گاؤں میں بھی جاتے ہو، لوگوں کے گھروں میں گھسو، ان کے مال کو لوٹو، ان کے زیورات کو لوٹو، ان کی عورتوں کی عزت کو بے آبرو کرو، اور جو ممکن ہے سب کرو، ان کے زیورات پر بھی رحم نہ کرنا،
اس طرح کی خبریں آتی ہیں الگ الگ جگہ سے، الگ الگ طریقے سے۔ ایک مرتبہ علی علیہ السلام کوفے میں بیٹھے ہوئے ہیں، مسجد کوفہ میں، ایک صلوات پڑھ محمد و آل محمد۔ مجھ سے کہا جا رہا ہے کہ آپ لوگوں کو آگے آنے کے لیے کہوں، ایک صلوات پڑھتے ہوئے آپ لوگ آگے آ جائیں۔ اب سب سے گزارش ہے، تقاضا ہے، درخواست ہے کہ صلوات کے سہارے سے کھڑے ہوئیں اور آگے کی طرف تشریف لائیں۔ اور ایک صلوات کا سہارا۔ تو اس زمانے میں عزرا ابن قیس نام کے ایک بندے کو یہ ذمہ داری دی جاتی ہے، ایک ٹولی کو، کہ ایک ایسے ایریا میں جو امام علی علیہ السلام کی حکومت اور معاویہ کی حکومت کے بارڈر پر ہے، اس جگہ پر وہ آئے۔ آنے کے بعد اسی طرح کی درندگی اور وحشیانہ عمل کو اس نے انجام دیا ہے، اور علی علیہ السلام تک کہ ایک بندہ خبر لے کر آتا ہے اور کہتا ہے کہ فلاں مقام کے اوپر عزرا ابن قیس اور اس کی ٹولی آتی ہے، اور گھروں میں موجود خواتین، جس میں ایک گھر کا نام لیتا ہے جہاں مسلمان خاتون پر حملہ ہوتا ہے اس طرح کا، اور اس کے بھی زیورات کو چھینا جاتا ہے۔ اور پھر ساتھ ساتھ میں کہتا ہے کہ ایک کافرہ ذمیہ بھی تھی، ایک وہ تھی کہ جو شاید یہودی تھی یا مسیحی عیسائی تھی، اس کے اوپر بھی اس طرح کا حملہ ہوتا ہے۔ اور پھر اس حملے کو جب ذکر کیا گیا کہ اس کے بھی زیورات کو چھینا گیا ہے، تو علی علیہ السلام کا خطبہ نمبر 27 نہج البلاغہ کا یہ واقعاً وہ خطبہ ہے جو علی علیہ السلام کے درد کو بتا رہا ہے، اور اس درد کے کچھ جملے میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ علی علیہ السلام خطبہ دیتے ہیں، کہتے ہیں میں تم کو کہتا ہوں کہ کھڑے ہو، میرے ساتھ آؤ، میرے ساتھ میری مدد کرو تاکہ ان کو روکا جا سکے۔ اور پھر اس کے ادامے میں آگے بڑھتے ہوئے کہتے ہیں کنٹینیوشن میں کہ اگر اس خبر کو سننے کے ذریعے سے، اس خبر کو سننے کے ذریعے سے جس میں ایک یہودی یا مسیحی خاتون کے زیور کو بھی چھینا گیا ہے، کہتے ہیں اگر اس خبر کو سننے کے ذریعے سے ایک مسلمان مر بھی جاتا ہے تو تعجب کی بات نہیں ہے، اور سزاوار ہے کہ وہ مرے اس خبر کو سننے کے بعد۔ اتنی دردناک خبر ہے کہ ایک خاتون کو، پھر آگے کہتے ہیں کہ کتنا دردناک ہے کہ وہ آتا ہے، حملہ کرتا ہے خاتون سے، اس کے زیورات کو چھینتا ہے، اس کے گھر میں گھستا ہے، زیورات کو چھینتا ہے، اور بغیر اس کے کہ اس کے بدن پر ایک زخم ہو نکل بھی جاتا ہے۔ یعنی کوئی دفاع نہیں کر سکتا ہے، کوئی نہیں روک سکتا ہے آگے بڑھ کر کے کوئی خاتون کے اوپر جس کے پاس اپنے دفاع کے لیے کچھ نہیں ہے، کوئی روکنے والا نہ ہو۔ یہ دردناک ہے، کتنا دردناک ہے جس کے امام کے لیے یہ اتنا دردناک ہو۔ اور اس سے ملتی جلتی روایت بھی ملتی ہے جس میں وہ کہا کہ اگر علی کو موت آ جائے تو تعجب نہ کرنا۔ پہلے انہوں نے مسلمان کہا، اتم میں اسلام، اتم میں مسلم، اقدم میں مسلم۔ علی علیہ السلام سے بہتر اور ان سے برتر کون ہو سکتا ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر موت آ جائے تو تعجب نہیں کرنا، سزاوار ہے اس خبر کے اوپر کہ موت آئے۔ بہت دردناک ہے، لیکن اس واقعے نے دلوں کو دہلا دیا ہے، اور اس واقعے نے آج بھی اگر ہم کو بیدار نہیں کیا کہ ہماری ذمہ داری کی طرف ہم کو متوجہ نہیں کیا کہ اگر ہم یہ جناب زینب کے مصائب کو صرف اپنی چار دیواری میں نہیں بلکہ دنیا کو برابر سے سناتے رہتے کہ جناب زینب کے سر سے چادر چھینی گئی تھی، جناب سکینہ کے گوشوارے چھینے گئے تھے، صرف یہ ہماری چار دیواری میں محدود نہ ہوتی اور یہ ہم دنیا تک کے پہنچاتے، تو آج کس کی ہمت ہوتی کہ ان یزیدیوں جیسے کاموں کو آج اس کام کو انجام دے سکے جس سے پوری انسانیت شرمندہ ہو۔ لیکن ہم لوگوں نے اپنی عزاداری کو محدود کر رکھا ہے، یا دوسرے الفاظ میں کہوں جیسا اس کو عالمگیر ہماری ذمہ داری تھی کرنے کے لیے، کہیں شاید ہم سے کچھ کوتاہی ہوئی ہوگی کہ اس ملک میں جہاں مسلمان شمال سے جنوب تک کے، شرق سے غرب تک کے پائے جاتے ہیں، وہاں پر اس درندگی کو ایک دم آسانی سے انجام دیا جاتا ہے، اور ہمارے ملک کی اتھارٹیز، مسئولین آ کر پلٹ کر یہ کہتے ہیں کہ ایسے سینکڑوں واقعات ہوئے ہیں، صرف اس ایک واقعے کی طرف کیوں توجہ جا رہی ہے؟ سینکڑوں واقعات ہوئے ہیں، اسی لیے تو ہم نے انٹرنیٹ بند کر کے رکھا تھا
یعنی وہ اپنی کامیابی صرف اس میں ذکر کرنا چاہتا ہے کہ ہم نے انٹرنیٹ بند کر دیا تھا، یہ ہماری کامیابی تھی، اور انٹرنیٹ بند کرنے کو اپنی وہ کامیابی کی صورت میں ذکر کر رہا ہے. لیکن کتنا دردناک ہوگا عزیزو وہ وقت کہ جب یہ انٹرنیٹ، اور ایک نہ ایک دن یہ حالات بہتر ہوں گے، اور یہ حالات بہتر ہونے کے بعد آج ایک کلپ سے انسانیت شرما رہی ہے. اور یہ کہنے میں ذرا بھی مبالغہ نہیں ہے کہ اگر اس کلپ کو دیکھ کر کوئی ہم سے دوسرے ملک والا آج پوچھے گا کیا تم ہندوستانی ہو، تو ہماری آنکھیں شرم سے جھکیں گی کہ ہمارے ملک میں یہ ہوا ہے. کیا جواب دیں گے ہم اس کو؟ اور اگر حالات معمول کے ہو جاتے ہیں اور ایک سے زیادہ اس طرح کی کلپس آتی ہیں تو کتنا دردناک ہوگا، کتنا سخت ہوگا. تو عزیزان گرامی، میں اپنے موضوع کی طرف آنا چاہتا ہوں کہ ہم لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ اگر ہم اپنے آپ کو عزادار کہتے ہیں تو ہم ذمہ دار ہیں ان باتوں کو پہنچانے کے لیے دنیا تک کے جو ہم فرش عزا پر سنتے اور ذکر کرتے ہیں. عزادار کی ذمہ داری ہے کہ اس کی عزاداری اور اس کی ذمہ داری صرف 4 دیوار کے اندر محدود نہ ہو، صرف اپنی کمیونٹی کے اندر محدود نہ ہو، بلکہ اس کو دنیا تک کے پہنچانا ہے. ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. تیسری ایک کوالٹی جس کی طرف میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں اور جتنی فرصت رہے گی اتنا ذکر کروں گا، وہ یہ ہے کہ جو شخص بھی اپنے آپ کو امام حسین علیہ السلام کا عزادار کہتا ہے، اس کے اندر معصومین علیہ السلام کی سیرت کی یہ کوالٹی کا ہونا بہت ضروری ہے. قرآن میں خدا بند عالم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شخصیت کو جب بتا رہا ہے اور ان کی ذات کی جب تعریف کرتا ہے تو بہت ساری چیزوں کو ذکر کیا ہے. اس میں سے ایک چیز جو خدا ذکر کرتا ہے، خدا کہتا ہے سورہ آل عمران میں فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، خدا کی رحمت ہوئی تھی تم پر، اور خدا کی رحمت کا نتیجہ ہے اور خدا کی رحمت کے ذریعے سے تمہارے اندر ایک صفت جو پائی جاتی ہے، لِنْتَ لَهُمْ، تم ان لوگوں کے ساتھ آرام سے، نرم گو، اچھے سے گفتگو کرتے ہو. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اگر تم سخت دل ہوتے، اپنے کلام میں سختی برتتے اور تمہارے اندر سختی پائی جاتی، تو یہ جتنے لوگ تمہارے اطراف میں بیٹھے ہوئے ہیں لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، تمہارے اطراف میں نہ بیٹھتے، تم سے دور ہو جاتے. ہماری ذمہ داری اس آیت کی روشنی میں سبق جو ہم کو ملتا ہے وہ ایک یہ ملتا ہے کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اپنی ذمہ داری پر صحیح سے عمل پیرا ہو سکے اور اپنی بات کو لوگوں تک کے پہنچا سکے، تو اس کے لیے ہم لوگوں کو خوشرو ہونا ضروری ہے. ہم لوگوں کو نرمگو اور آرام سے گفتگو کرنے والا ہونا ضروری ہے. نرمگو اور آرام سے گفتگو یا خوشرو کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہنستے ہوئے کچھ بھی کہہ دیں، نہیں. خوشرو کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سامنے والے کو عزت دینا ہے. نرمگو کا مطلب یہ ہے، اور آہستہ سے گفتگو کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگ سامنے والے کا مذاق نہ اڑائیں، اس کی توہین نہ کریں، اس کا استہزاء نہ کریں. یہ وہ کوالٹیز ہیں جو رسول خدا میں پائی جاتی تھی. رسول خدا کے لیے واقعاً ایک ایسی ہستی اور ایک ایسی ذات ہے کہ جن کی زندگی کے جو نکات ہم تک کے پہنچے ہیں، باوجود اس کے کہ کامل نہیں پہنچے ہیں، لیکن جتنا پہنچے ہیں اس میں توجہ دینے کی ضرورت ہے. بہت ہی ظریف نکتے کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں. جب میں نے بھی اس کو پہلی بار سنا تھا تو بہت توجہ نہیں دے سکا تھا، اور اس کی طرف ویسے جیسے متوجہ ہونا تھا متوجہ نہیں ہو سکا تھا. یہ جو جملہ بھی ذکر کرنے جا رہا ہوں، یہ وہ احکام یا وہ اخلاق نہیں ہے جس کے بارے میں علماء کہتے ہیں کہ سب کو یہ کام کرنا چاہیے، لیکن یہ وہ اخلاق ہے جو رسول خدا کا ہم لوگوں کے لیے نمونہ بن سکتا ہے. جتنا ہم اس سے نزدیک ہو سکتے ہیں ہمیں اس کے نزدیک ہونے کی کوشش کرنا ہے. روایتوں میں رسول کے بارے میں ملتا ہے جہاں ان کی سیرت کو ذکر کیا جاتا ہے کہ جب کوئی شخص ان کو آواز دیتا تھا کسی ایک طرف سے، تو رسول صرف گردن موڑ کر اس کو نہیں دیکھتے تھے، گردن نہیں گھماتے تھے اس کی طرف، بلکہ رسول پوری طرح سے اس کی طرف مڑ جاتے تھے. اگر مجھے کوئی دائیں طرف سے آواز دے گا محمد، تو میں یوں پلٹ کر صرف دیکھتا ہوں،
کوئی بائیں طرف سے آواز دے گا تو میں کہوں گا ٹھیک ہے، اس کی طرف کیوں پلٹ کر دیکھوں گا. لیکن رسول کے بارے میں ملتا ہے کہ کوئی بھی اگر ان کو مخاطب کرتا تھا تو وہ پوری طرح سے اس کی طرف پلٹتے تھے، صرف اپنی گردن کو نہیں پلٹاتے تھے. یعنی کتنی عزت دیتا تھا وہ رسول لوگوں کو، کتنا احترام. اور یہ احترام صرف مسلمانوں کے لیے نہیں تھا. جس وقت مسیحی اور عیسائیوں کے بارے میں ملتا ہے کہ مسجد میں آ کر رسول سے ملاقات کرتے ہیں تو اس وقت ایک مرحلے کے بعد میں انہوں نے بھی اس نقطے کو محسوس کیا ہے کہ رسول خدا بہت احترام سے ان سے مل رہے ہیں. آج ایک وجہ کہ ہمارا اپنی کمیونٹی کے باہر کے لوگوں کے ساتھ رابطہ نہیں ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگے، اپنے دین پہ رہتے ہوئے ہم اپنے آپ کو جنتی سمجھنے لگے اور سب کو ہم نے جہنمی سمجھ کے اپنے رابطے کو ان سے توڑ دیا ہے. ہم سب لوگ اپنے گریبان میں جھانکتے ہوئے ایک مرتبہ اپنے موبائل کو ہاتھ میں لیں، بزنس اور دوسرے کچھ خاص کانٹیکٹس کو چھوڑتے ہوئے دین کے نام پر، دین کی وجہ سے، دین کے پیغام کی وجہ سے، اپنی ذمہ داری کی وجہ سے، حسینی ہونے کی ذمہ داری کی وجہ سے کتنے نمبر کو جو غیر مسلمان ہیں یا جو غیر شیعہ ہیں ہم نے اپنے موبائل میں صرف اس لیے سیو کیا ہے کیونکہ مجھے حسینی ہونے کی وجہ سے اس کے ساتھ رابطہ برقرار کرنا ہے. کتنے لوگوں کے ساتھ ہمارا رابطہ ہے؟ صرف ضرورت والے رابطوں کو رکھا ہے ہم نے، اور وہ ضرورت بھی جو صرف ہمارے پیٹ کی ضرورت ہے. بس کتنے لوگوں کے ساتھ ہمارا رابطہ ہے؟ ہمارے شہر کے اندر، ہمارے محلے کے اندر کتنے لوگوں کے ساتھ ہمارا رابطہ صرف امام حسین کی وجہ سے ہے کہ اس بندے کو مجھے امام حسین کے میسج کو فارورڈ کرنا ہے. ہوں گے کچھ لوگوں کے موبائل میں چنندہ، لیکن وہ چنندہ کانٹیکٹس ہم لوگوں کو دھوکے میں نہ ڈالیں کہ بھائی میرے موبائل میں تو 5 نمبر 10 نمبر یا 50 نمبر ہیں، جتنے ہو سکتے تھے کم سے کم اتنے نہیں ہیں. ہم لوگوں کو اپنے اخلاق کے ذریعے سے، ہم لوگوں کو اپنے کردار کے ذریعے سے، اس آیت پر عمل کرنے کے ذریعے سے، رسول کو جو ہم نمونہ مانتے ہیں، اپنے لیے اسوہ مانتے ہیں، اس کے ذریعے سے ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ان لوگوں کو اپنے سے جوڑنے کی کوشش کریں. عزیزان کرام، اگر ہم تاریخ اسلام کو دیکھتے ہیں، امام حسین کی کربلا کی سیرت کو دیکھتے ہیں، امام علی علیہ السلام کے اس کوفہ کے ماحول کی سیرت کو دیکھتے ہیں، اس کے باوجود کہ لوگ ان کی باتوں کو نہیں سن رہے تھے، امام علی نہیں ہار رہے تھے، ہمت نہیں ہارتے تھے، اپنی کوشش کو انہوں نے جاری رکھا ہے. اور سب سے بڑی مثال کربلا کے میدان میں امام حسین کے خطبے ہیں. جب اصحاب و انصار کی ایک بڑی تعداد شہادت کے درجے پر فائز ہو چکی، اس کے باوجود بھی امام حسین لوگوں کے درمیان آ کر کہتے ہیں کہ اگر اب بھی تم میرے قتل سے باز آ گئے تو میں تمہیں جنت کی بشارت دیتا ہوں. کتنا فرق ہے ہم لوگوں کے سوچنے کے طریقے میں اور امام کی تعلیم میں. ہم یہ سمجھتے ہیں میں جنتی ہوں، باقی تو سب جہنمی ہیں. ہمارے اشعار میں، ہماری نثر میں، ہمارے بیانات میں، ہمارے رابطے میں ہم ہر جگہ اس بات کو دیکھتے ہیں کہ دوسروں کے اوپر تانا ہے، استہزاء ہے، ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے. اور اگر وہ ہم لوگ کے درمیان کوئی ان کی قوم کا کوئی آ کر بیٹھ بھی جاتا ہے اور اس طرح کے کچھ خاص اشعار ہوتے ہیں تو ایک دوسرے کو آنکھوں کے ذریعے سے اشارہ کیا جاتا ہے کیونکہ بھئی یہ تو جہنمی ہیں، یہ تو وہاں جانے والے ہیں جہاں ہمارے مولا نہیں ہے، بلکہ یہ اپنے مولاؤں کے ساتھ رہیں گے. لیکن کب ہم نے اس نقطے کی طرف توجہ دیا ہے کہ امام حسین کربلا کے میدان میں اپنے اصحاب کی شہادت کے بعد میں، یا دوسرے طریقے سے کہوں کہ اپنے اصحاب کے قاتلوں کے سامنے آ کر کہتے ہیں کہ اگر اب بھی تم میرے قتل سے باز آ گئے تو میں تمہیں جنت کی بشارت دیتا ہوں. اور فرض کیجئے، خاص طور پہ میں اپنے چھوٹے بھائیوں کے لیے کہہ رہا ہوں، فرض کیجئے کہ ایک بندہ بھی یہ کہتا کہ اے حسین، پکا وعدہ ہے، پکا وعدہ ہے، اگر میں ابھی رک جاؤں گا یہاں پر تو کیا تم مجھے جنت کی بشارت دیتے ہو؟ تو کیا ہوگا جواب میں؟ امام حسین کیا کہیں گے جواب میں؟ ہاں وعدہ ہے، جنت کے سردار کا وعدہ ہے، جنت کے جوانوں کے سردار کا وعدہ ہے، ان کی جنت ہے، ان کے صدقے میں جنت ہے، یقیناً اس کو ملتی. امام حسین علیہ السلام کی پوری کوشش ہے کہ سب کو جنت کی طرف لے کر آئیں.
یہ الگ بات ہے کہ وہ اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے جنت کی طرف نہیں آ سکے، لیکن امام کی پوری کوشش ہے کہ ان کو جنت کی طرف لے کر آئیں. لیکن ہم لوگوں کو اس میں خوشی ہوتی ہے کہ لوگوں کو جہنمی بناتے رہیں کہ فلاں جہنم میں جائے گا، یہ جہنم میں جائے گا، بچنا علی سے ہے تو جہنم میں جائیے. اور صرف اس میں ہی ہم لوگ ہیں کہ اس طرح کی باتوں کے اندر کہ ہم لوگوں کو جہنم کی طرف بھیج رہے ہیں. اور یہ صرف میں غیر شیعوں کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، غیر مسلمانوں کے لیے بھی کہہ رہا ہوں. ہندوستان کے اندر عزیزوں، امام حسین کے عزاداروں، خاص طور پہ میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں، ایک بہت بڑی ایسی آبادی پائی جاتی ہے کہ جن کے ساتھ کئی ہزار سالوں سے انسانوں جیسا سلوک نہیں کیا جاتا ہے، انسانوں جیسا سلوک نہیں کیا جاتا ہے. اور یہ آبادی ہمارے ملک میں آدھے سے زیادہ کی آبادی ہے. ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے دوسرے عزاداروں کو زحمت میں نہ ڈالتے ہوئے آپ لوگ آنے کی اس چھوٹی اور مختصر سی زحمت کو قبول فرمائیں. آگے تشریف لے آئیں. ہمارے ملک کے اندر آدھے سے زیادہ ہمارے ملک کی آبادی ایسی ہے کہ جن کے ساتھ کئی ہزار سالوں سے انسانوں جیسا سلوک نہیں کیا جاتا ہے. ان کے اوپر پڑھنے کی پابندی، ان کے اوپر حتیٰ اپنی بڑی قوم سے، اپنے سے اوپر والے طبقے کو دیکھنے کی پابندی تھی. کوئی اگر دیکھ لیتا تھا تو اس کی آنکھوں کو نکال لیا جاتا تھا. اور یہ سب کو چھوڑیں، ہمارے ملک کے اندر آج جینڈر کا جو مسئلہ ہے، لڑکی اور لڑکے کا جو مسئلہ ہے، ہمارا ملک ایک بہت بڑے بحران سے گزر رہا ہے. اور جو آج شاید ہم لوگوں کو محسوس نہیں ہوگا، ہمارے یہ بچے جب بڑے ہوں گے اس وقت اور شدت سے اس کو محسوس کیا جائے گا. ایک وجہ جو ہمارے ملک میں بیان کیا جاتا ہے کہ یہ جو تجاوز کے، ریپ کے، میں معاذ اللہ اس طرح کی چیزوں کو اس منبر سے بیان کرنے کے لیے مجبور ہوں، لہٰذا ذکر کر رہا ہوں. یہ جو چیزیں ہمارے ملک میں بڑھ رہی ہیں اس کی ایک بڑی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ لڑکیوں کی تعداد ہمارے ملک میں کم ہوتی جا رہی ہے. ہمارا ملک وہ ملک ہے کہ تقریباً پچھلے 30 سال کے اندر اس ملک کے اندر 6 کروڑ سے زیادہ بچیوں کا قتل کیا گیا ہے. 6 کروڑ سے زیادہ بچیوں کا قتل کیا گیا ہے. اور اس ملک کے اندر اتنی مصیبتیں، اتنے برے حالات. اور اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جہاں بحران ہوتا ہے وہاں کمال کی باتیں، جہاں بحران ہوتا ہے وہاں فضیلتوں کی باتیں، جہاں بحران ہوتا ہے وہاں رسول کے پیغام کو، جہاں بحران ہوتا ہے وہاں امام حسین کے راستے کو، جہاں بحران ہوتا ہے وہاں جناب زہرا کی منزلت کو، اور جہاں بحران ہوتا ہے وہاں جناب زینب و جناب سکینہ کے مصائب کے ذریعے سے ہم اپنے ملک میں کیا نہیں کر سکتے تھے اور کیا نہیں کر سکتے ہیں. کیوں نہیں کر سکتے ہیں ہم؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ کوالٹیز جو مجھ جیسے طالب علم میں ہونا چاہیے تھی، قرآن کی روشنی میں، رسول کی سیرت کی روشنی میں، وہ مجھ میں نہیں ہے. میں اپنی بات کر رہا ہوں. چونکہ وہ کوالٹی اپنے اندر نہیں ہے، لہٰذا وہ رابطہ جو قوم کے ساتھ ہونا چاہیے تھا، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ، اپنے ہم وطنوں کے ساتھ ہونا چاہیے تھا، ہم اس رابطے کو برقرار کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکے ہیں. اور ظاہر سی بات ہے، اور میں اس بات کو جانتا ہوں، آپ سب کے ذہن میں بھی یہ بات ہے کہ بھائی اب ہم کیا کریں فوراً. یقیناً ایک رات میں یہ تبدیلی نہیں آنے والی ہے. اس کے لیے بے حوصلہ نہیں ہونا ہے، بے صبرہ بھی نہیں ہونا ہے، لیکن ہاں اس کی طرف توجہ دیتے ہوئے آپس میں مل جل کر کم سے کم پہلے مرحلے میں گفتگو کا ماحول فراہم کرنا ہے. ہم لوگ جب آپس میں آج کل ملتے ہیں تو ابھی مجھے بہت دقیق نہیں پتا ہے کہ کیا باتیں ہوتی ہیں، لیکن کچھ وقت پہلے تک کوئی آئی پی ایل کی بات کرتا ہے، کوئی ایسی خبروں کی بات کرتا ہے، کوئی کرنسی کی بات کر رہا ہے، کتنا اوپر اور کتنا نیچے. ہاں یہ مبتلا بے مسائل ہیں، خاص طور پہ کرنسی وغیرہ کا مسئلہ. آئی پی ایل کی طرف میرا اشارہ نہیں ہے یا کرکٹ کی طرف. ہم لوگ یہ تمام چیزوں کے اوپر گفتگو کرتے ہیں. ٹکٹ کتنے میں چل رہی ہے، اب کیسے ہوگا.
اور دوسرے بہت سارے مسائل. ہاں ہونا چاہیے, یہ مبتلا بے مسائل ہیں. میرے والدین ہیں, میرا خانوادہ ہے, میرا وطن ہے. میں اپنے وطن کے بارے میں, جس سرزمین پر میں پیدا ہوا ہوں, ایک طرح کا اٹیچمنٹ میں محسوس کرتا ہوں. وہاں جانے کے لیے میں بے چین ہوں, بے قرار ہوں. یہ سب چیزیں اپنی جگہ, کیونکہ یہ مبتلا بے مسائل ہیں. لیکن ان تمام مسائل کے اندر اپنے آپ کو محدود کر لینا اپنی گفتگو کو, یہ ایک عزادار یعنی ذمہ دار یہ نہیں کر سکتا ہے. ٹھیک ہے, یہ جتنی چیزیں ہیں یہ وسیلہ ہیں, یہ وہ چیزیں ہیں جن کے ذریعے سے میں اپنی اس عزاداری یعنی ذمہ داری کی طرف متوجہ ہو جاؤں اور اس کے ذریعے سے اپنی ذمہ داری کو بہتر سمجھتے ہوئے اس میدان کی طرف جا سکوں جہاں اپنی ذمہ داری کو انجام دے سکتا ہوں. تو ہاں یہ سب وسیلے وہ ہیں قابل تحسین کہ ہاں اس کے اوپر بات ہو. لیکن ہم لوگوں کی پہلی ذمہ داری آپس میں گفتگو ہے. کے اندر جو ماحول فراہم ہے, یہاں بزرگان موجود ہیں, طلاب موجود ہیں, یہاں اور دوسرے بزرگ افراد بھی موجود ہیں. آپ ان سب سے پوچھ سکتے ہیں, اور آپ لوگوں کا بھی سب کا تجربہ ہوگا اس طرح کا کہ میں جتنی صمیمیت سے اور جتنی آسانی سے ایک طالب علم دوسرے طالب علم سے مل کر گفتگو کرتا ہے, اپنے وطن میں جب جاتا ہے, چاہے محرم کے 10 دن کے لیے ہو یا ماہ مبارک کا پورا مہینہ یا ماہ اذا کا اور کوئی طولانی وقفہ. اور یہاں پہ جو دوسرے بزرگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں جو طالب علم کی سن سے ان کا تعلق نہیں ہے, وہ بھی اس بات کو دیکھیں گے کہ جتنی آسانی سے یہاں پر ایک دوسرے سے ملاقات اور کمیونیکیشن ہو جاتا ہے اور بیٹھ کر گفتگو ہو سکتی ہے, یا فرش ازا پر جتنی آسانی سے کمیونیکیشن ہو جاتا ہے, یہ پھر اس کے باہر نہیں ہوتا ہے. پھر جب ہم فون کرتے ہیں تو فون اٹھتے نہیں ہیں, اٹھ بھی جاتے ہیں تو لوگ اپنی اپنی مصروفیت میں لگے ہیں. تو اس موقع کو غنیمت سمجھیں, ہم یہاں پر اس گفتگو کے دروازے کو کھولیں. ہم اپنے وطن کے بارے میں, ہم اپنے پڑوسیوں کے بارے میں, ہم اپنے ہم شہریوں کے بارے میں گفتگو کرنا شروع کریں. اور اگر یہ ہم نہیں کریں گے تو ہم سے بہتر اس کام کو کون کر سکتا ہے؟ اگر یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے تو پھر یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ اگر ہم یہ نہ کریں, علی علیہ السلام کہتے ہیں کہ اس طرح کی خبروں کے ذریعے سے, اس طرح کی خبر کے ذریعے سے موت سزاوار ہے کسی کو آ جائے. لیکن اگر ہم لوگوں کے دل کی دھڑکن بھی نہیں بڑھ رہی ہے یا کچھ دیر کے لیے بڑھ کر ختم ہو جا رہی ہے تو پھر ہمیں اپنے آپ کو سدھارنے کی ضرورت ہے. ایک صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد. تو خداوند عالم سورہ آل عمران میں جہاں رسول خدا کی اس فضیلت کو اور اس صفت کو بیان کرتا ہے, اس کے فوراً بعد ایک آیت اور اس کے ترجمے کے ساتھ میں اپنی بات کو تمام کرنے کے نزدیک پہنچ رہا ہوں. خداوند عالم اس آیت میں ارشاد فرماتا ہے, ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم, اگر تم لوگ اللہ کی مدد کرو گے, فلا غالب لکم, تم پر کوئی حاوی نہیں ہو سکتا ہے, تم پر کوئی غلبہ برقرار نہیں کر سکتا ہے. ہر وقت تم غالب رہو گے کیونکہ تم خدا کی مدد کر رہے ہو, اور جس کی تم مدد کر رہے ہو وہ تمہارے ساتھ ہو جائے گا, تو پھر کوئی تم پر غالب نہیں ہوگا. لیکن اگر تم نے اللہ کی مدد نہیں کیا, وَإِن يَخْذُلْكُمْ, اور پھر اللہ نے تم کو ذلیل کیا, وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ, اگر تم کو اس نے ذلیل کر دیا, زمین گیر کر دیا, تو پھر تمہاری مدد کے لیے کون آئے گا؟ اس کی طرف توجہ کرو. اگر اس کی مدد کرو گے تو کوئی تم پر حاوی نہیں ہوگا. لیکن اگر اس نے تم کو زمین گیر کر دیا مدد نہ کرنے کی صورت میں, تو تمہاری مدد کون کرے گا؟ کون کرے گا مدد؟ کس کا جا کے ہم دامن پکڑیں گے؟ کس کا جا کر ہم دروازہ کھٹکھٹائیں گے کیا وہ ہماری مدد کے لیے؟ ابھی اتنے سخت دن نہیں آئے ہیں, لیکن اگر اس آیت کے اوپر عمل شروع نہیں ہوا تو وہ دن بھی دور نہیں ہے. آج کون سی ایسی چیز, کون سا ایسا پلر باقی ہے جس کی طرف جا کر ایک مظلوم اپنی دہائی دے, اپنی آواز کو بلند کرے اس امید کے ساتھ میں کہ اس کی آواز کو سنا جائے گا؟ کون سی جگہ باقی ہے؟ کس جگہ جا کر کہیں؟ اور بہت ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, آپ لوگوں سے بھی اس بات کی گزارش ہے کہ حقیقتوں کو بیان کرنے میں نہ غلط بیانی کرنا ہے اور نہ ڈرنا ہے, غلط بیانی بھی نہیں کرنا ہے. لہٰذا ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ سب سے بڑا پلر بھی جس کو ہم لوگ کہہ سکتے ہیں قوہ قضائیہ, جوڈیشری, وہ پلر بھی بہت آسانی سے, دلیلوں کے ہونے کے باوجود بھی آسانی سے یہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ اس مسجد کی جگہ کو دے دیا جائے دوسروں کو.
ٹھیک ہے فیصلہ آیا ہے، قانون کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے ہم یہ کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے سر آنکھوں پر، لیکن اس کے اندر ناانصافی ہے، دلیلوں کو نہیں دیکھا گیا ہے. لیکن یہ ایسے مسائل ہیں عزیزوں، ایک معمولی ادنا سا طالب علم آپ لوگوں کے اور طلاب علوم دینیہ کے لیے امام حسین کے عزاداروں کے خاک پاؤں ہونے کا بھی اگر درجہ مل جائے تو بہت بڑی بات ہے. اس کے باوجود یہ کہہ رہا ہوں کہ کتنا بڑا مسئلہ ہے ہمارے ملک کا یہ، اور کتنی آسانی سے ہو گیا، اور کتنی آسانی سے ہونے کے بعد اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے ہم لوگ پوچھیں کہ کتنی آسانی سے ہم نے سب کو بھلا بھی دیا ہے، بھلا دیا ہے. کون ابھی اس بارے میں سوچتا ہے کہ کیا ہوا تھا بابری مسجد کے بارے میں؟ اور ہم لوگوں کو دقیق پتہ بھی نہیں ہے کیا ہوا تھا. لیکن عزیزوں، ان ینصرکم اللہ، اگر اللہ کی مدد کی جائے گی، فلا غالب لکم وان یخذلکم، اگر اس نے زمین گیر کر دیا، فمن ذا الذی ینصرکم، کون ہے جو تمہاری مدد کے لیے آئے گا؟ اور پھر ارشاد ہوتا ہے، ایک صلوات پڑھ محمد وعلیہ فمن ذا الذی ینصرکم من بعدہ، اس کے بعد کون ہے جو تمہاری مدد کے لیے آئے گا؟ پھر خدا کہتا ہے وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اللہ پر بھروسہ رکھو، اللہ پر بھروسہ اور توکل کرو. اے ایمان لانے والو، ایمان لانے والو، اللہ پر بھروسہ کرو اور آگے بڑھو. امام حسین کے راستے کو سمجھو اور اسے سمجھانے کی کوشش کرو. یقیناً وہ دن دور نہیں ہے کہ جب ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین. لیکن یہ ہم کو کرنا ہوگا، صرف ہمارے سوچنے کے ذریعے سے یہ تبدیلی نہیں ہونے والی ہے. اور یہ کرنے کے لیے ہمیں کسی موقع کو اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دینا ہے. اور یہ سبق بھی ہم کو کربلا کا میدان اور کربلا کے امام حسین نے ہم کو سکھایا ہے. امام حسین علیہ السلام ہر پوٹینشل کی طرف، ہر اس استعداد کی طرف جس کو وہ کربلا میں اپنے لیے لا سکتے تھے، اس تک کہ اپنے قدموں سے امام حسین گئے ہیں. کبھی لیٹر کی صورت میں نامہ لکھ کر انہوں نے بھیجا ہے کہ حبیب اگر کوفہ میں ہے تو اس کو بلایا جائے یہاں پر. اور پھر کبھی جب جناب زہیر کو دیکھتے ہیں، جناب زہیر ہم سب جانتے ہیں عثمانی مسلک تھے. عثمانی مسلک ہر اس بندے کو کہا جاتا ہے کہ جو علی علیہ السلام کو اپنا امام اس زمانے تک کے اور پہلا خلیفہ ان کو نہیں مانتا تھا، خلیفہ بلا فصل، جناب زہیر ان لوگوں میں سے ایک تھے. اور جناب زہیر امام حسین علیہ السلام جب مکے سے حج کو عمرے میں تبدیل کر کے نکلتے ہیں کوفے کی طرف، تو یہ حج کو کمپلیٹ کرنے کے بعد میں، پورا کرنے کے بعد کوفے کی طرف اپنے قبیلے کے ساتھ جا رہے ہیں، اپنے خاندان کے ساتھ جا رہے ہیں. اور پوری ان کی کوشش یہ ہے، کیونکہ روایتوں میں یہ بھی ملتا ہے، تاریخ میں یہ بھی ملتا ہے کہ جناب زہیر امام حسین علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے مکے میں ملاقات کی تھی، اور ان کے قبیلے والوں نے، بجلی ان کا قبیلہ یا کچھ بجلی کہتے ہیں، اس قبیلے والوں نے ان سے ملاقات بھی کی تھی. اور پھر ان کو پتا تھا کہ امام حسین علیہ السلام کس مقصد کی طرف جا رہے ہیں. تو اب جب وہ حج کر کے نکل رہے ہیں تو نکلنے کے بعد اتفاق ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے کاروان کے نزدیک آتے ہیں، لیکن کوشش کرتے ہیں کہ ہر اس منزل پر جہاں وہ رک رہے ہیں، اگر امام حسین کا کاروان وہاں پر ہے تو وہ اپنے خیموں کو امام حسین کے کاروان سے دور لگاتے ہیں. کیوں؟ تاکہ امام حسین سے فاصلہ رہے اور ان سے وہ جس مقصد اور جس راستے پر جا رہے ہیں اس سے میں اپنی دوری بنائے رکھوں. ایک مرتبہ تاریخ میں دو طرح کی روایت ملتی ہے. ایک روایت یہ ملتی ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے اپنی طرف سے ایک قاصد کو بھیجا، اور قاصد کو بھیجنے کے بعد کہتے ہیں کہ جاؤ ان کو پیغام دینا کہ میں زہیر کو اپنی طرف بلا رہا ہوں. تاریخ کے عجیب جملے ہیں کہ خیمے میں جس وقت قاصد نے دستک دیا ہے، دستک جس وقت دیا ہے اس وقت لوگ دسترخوان کے اوپر بیٹھ کر کھانا کھا رہے تھے. قاصد سے پوچھا گیا کہ کون ہو؟ کہا حسین کا قاصد ہوں. بس یہ سننا تھا کہ تاریخ کے جملے ہیں کہ جن کے ہاتھ میں نوالے تھے ان کے ہاتھ کے نوالے منہ کے پاس پہنچنے سے پہلے رک گئے تھے، اور جن کے ہاتھ پلیٹوں میں تھے بس وہ اسی طرح سے رک گئے تھے. ان کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ جس سے اب تک بچ رہے تھے وہ تو ہمارے دروازے پر آ گیا ہے، اب کیا ہوگا؟ کہا ٹھیک ہے اندر آؤ. قاصد نے امام حسین کا پیغام دیا. ایک روایت کے مطابق تاریخ کی کہ جناب زہیر ابھی سوچ رہے تھے تو ان کی خانم، ان کی زوجہ جناب دیلہم یا دیلم، وہ ان سے کہتی ہے کیا سوچ رہے ہو؟ نبی کے نواسے نے تم کو بلایا ہے، جاؤ. اور ایک تاریخ اس طرح سے ذکر ملتی ہے کہ جناب زہیر نے کہا کہ نہیں، میرا گھوڑا لے جاؤ
لیکن میں نہیں آ سکتا ہوں، حسین کو جا کر پیغام دے دو۔ اس تاریخ کے مطابق ہے کہ امام حسین نے پھر 2 بچوں کا ہاتھ پکڑا اور پھر اس طرح سے کہ ان کی ابا زمین پر لکیر کھینچ رہی تھی، یعنی بہت جلدی میں تیار ہو کر اور کھڑے ہو کر نکلے تھے، اور اس طرح سے جناب زہیر کے خیمے کے نزدیک آتے ہیں۔ آنے کے بعد کہتے ہیں کہ زہیر میں تم سے اکیلے میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ جناب زہیر نے اس بات میں مصلحت سمجھی کہ اکیلے میں کیا گفتگو ہے، میں سن لیتا ہوں۔ امام حسین اور جناب زہیر میں کیا گفتگو ہوئی، تاریخ میں اس سے کسی نے نہیں لکھا ہے۔ ایک کتاب میں اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ بہت مختصر گفتگو تھی، اور اس گفتگو کا خلاصہ یہ تھا کہ جناب زہیر کو امام حسین نے کہا کہ تم کو بلنجر والی جنگ، ایک جنگ ہوئی تھی جس کے کمانڈر جناب سلمان فارسی، جناب سلمان محمدی تھے، اس جنگ کے واقعات یاد ہے؟ کہاں؟ ہاں، اس جنگ میں جناب سلمان کے ساتھ کا جناب سلمان کے ساتھ تھا، اور اس جنگ میں جب ہم لوگوں کے درمیان غنیمتیں بٹ رہی تھی تو میں بہت خوش تھا۔ امام حسین علیہ السلام کہتے ہیں کہ اس وقت جناب سلمان نے تم کو ایک جملہ کہا تھا کہ آج ان غنیمت کے مال کے اوپر تم جتنا خوش ہو، اس سے زیادہ خوشی کا موقع وہ ہوگا جب نواز رسول تم کو اپنی مدد کے لیے بلوائے گا اور بلائے گا، اور تم اس کی مدد کے لیے جا کر شہادت کے درجے پر فائز ہوگے۔ جیسے ہی امام حسین نے اس جملے کو جناب زہیر کو کہا تو اب جناب زہیر ہیں کہ جن کا چہرہ بہت سرخ رو ہو گیا ہے، بہت خوشحال ہو گیا ہے، اور وہ اپنے خانوادے فیملی کی طرف آتے ہیں۔ آنے کے بعد ذکر کرتے ہیں جہاں میں نے تجھ کو آزاد کیا۔ تاریخ میں اختلافات ہیں، کسی نے کہا کہ طلاق ہو گئی تھی اور وہ چلی گئی تھی، کسی نے جواب لکھا ہے کہ اس زوجہ نے جواب میں یہ کہا ہے کہ زہیر پوری دنیا کی زندگی میں تم نے اپنے ساتھ رکھا ہے، اور جب رسول کے نواسے کے پاس جا رہے ہو تو مجھے آزاد کرتے ہو۔ یہ کہہ کر وہ بھی جناب زہیر کے ساتھ ہو گئی تھی۔ عزیزو، جناب زہیر کربلا کے میدان میں ایک ایسی ہستی کا نام ہے، ایسے کربلا کے تمام اصحاب و انصار اللہ کہا گیا ہے، انصار دین خدا کہا گیا ہے، ان کو اولیاء اللہ کہا گیا ہے، بہت بڑا درجہ ہے۔ ان کی زیارت شہداء کربلا کی زیارت میں جو القاب استعمال ہوئے ہیں وہ القاب چھوٹے القاب نہیں ہیں، بہت سارے القاب جو امام معصوم کے لیے استعمال ہوئے ہیں ان لوگوں کے لیے استعمال ہوئے ہیں القاب۔ ان القاب کی تفسیر کی ضرورت ہے۔ جناب زہیر ان اصحاب میں، ان اولیاء خدا میں، ان انصار دین خدا میں، ناصران دین خدا میں ایک برجستہ شخصیت تھی۔ جب سے جناب زہیر اس کاروان سے جڑے ہیں، جناب زہیر کا عمل اور ان کا کردار تقریباً کربلا کے واقعے کے ہر مرحلے میں ملتا ہے۔ کوفہ سے جب راستہ بدل رہے ہیں اس وقت ملتا ہے ان کا واقعہ، جس وقت وہ کربلا وارد ہوتے ہیں اس وقت کا واقعہ ملتا ہے، جس وقت ہور نے آ کر جناب امام حسین کو مجبور کیا کہ اس زمین پر اب رکا جائے، اس کے علاوہ اور کچھ نہ ہو، وہاں پر روایتوں میں جناب زہیر کا تذکرہ ملتا ہے۔ جس وقت شمر آتا ہے اور خیموں کو اٹھانے کا تذکرہ ملتا ہے وہاں جناب زہیر کا کردار ملتا ہے، چاہے شب عاشور ہو یا روز عاشور ہو۔ جناب زہیر کوئی چھوٹی ہستی نہیں تھی، اتنی بڑی ہستی کہ امام حسین نے ان کو دعوت دے کر اپنی طرف طلب کیا ہے۔ جناب زہیر میں وہ کوالٹی پائی جاتی تھی کہ جب ایک چیز کو مان لیتے تھے اور ایک چیز پر ان کا ایمان اور ایک چیز کو انہوں نے اپنے لیے قبول کر لیا کہ اس راستے پر مجھے چلنا ہے، تو پھر جناب زہیر اس میں نہ ذرا بھی بوکھلاتے تھے نہ گھبراتے تھے، بلکہ اس راستے پر بہت مضبوطی سے آگے بڑھتے تھے۔ جناب زہیر کی یہ کوالٹی تھی۔ جناب زہیر کے بارے میں جو کچھ روایتیں ملتی ہیں میں ان کچھ روایتوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے آپ کی زحمت اور اپنی اس مجلس کو تمام کروں گا۔ روایت میں ملتا ہے کہ شب عاشور ہے، جناب زہیر ہیں جو خیموں کے اطراف میں وہ ایک چکر لگا رہے ہیں اور قدم زنی کر رہے ہیں، چہل قدمی کر رہے ہیں۔ ایک وقت ہے کہ خیمے کی طرف سے گزرتے ہیں جو جناب عباس کا خیمہ تھا، اس خیمے کی طرف جا کر دیکھتے ہیں تو جناب عباس بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنی تلوار کو صیقل کر رہے ہیں۔ جاتے ہیں، گفتگو ہوتی ہے، گفتگو میں ایک جملہ کہتے ہیں، عباس تمہیں پتا ہے تمہارے بابا نے تمہیں کس دن کے لیے طلب کیا تھا؟
جناب عباس کہتے ہیں اتشجعنی، کیا تم مجھے شجاعت یاد دلا رہے ہو؟ ہاں مجھے پتا ہے مجھے کس دن کے لیے مانگا گیا تھا۔ جناب زہیر نے اس واقعے کو جو جناب عقیل کے ساتھ ہوا ہے، اس واقعے کو اس رات میں ذکر کیا ہے کہ میں بیٹھا تھا اور میں نے اس طرح سے سنا تھا۔ عزاداروں، جناب زہیر ان ہستیوں میں سے ایک ہے کہ اس واقعے کے بعد جو واقعہ ہوا ہے اس جملے کو ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ شب عاشور ایک مرتبہ امام حسین نے اپنے اصحاب کو اپنے نزدیک جمع کیا۔ جمع کرنے کے بعد کہا کہ سنو، یہ میرے خون کے پیاسے ہیں، یہ لوگ جو یہاں جمع ہوئے ہیں یہ میرے خون کے پیاسے ہیں، تم چلے جاؤ۔ ایک روایت کے اعتبار سے اپنی ہتھیلی میں اور ایک روایت کے اعتبار سے اپنی دو انگلیوں کے درمیان میں اپنے اصحاب کے درجے کو اور جنت میں ان کے مقام کو بتایا۔ حبیب تمہاری یہ جگہ ہے، زہیر تمہاری فلاں جگہ ہے، سب کو جگہ بھی بتایا اور کہا تم لوگ چلے جاؤ۔ لیکن جناب زہیر ہیں جو کھڑے ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ مولا آقا آپ کے ساتھ مرنا میرے لیے اتنا بہتر ہے، اتنا مزیدار ہے کہ اگر 1000 مرتبہ میرے جسم کے ٹکڑے کیے جائیں اور ان کو جوڑ کر پھر کہا جائے کہ حسین کی مدد کے لیے تمہیں مرنا ہوگا تو میں مرنے کے لیے تیار ہوں۔ جناب زہیر کا یہ جملہ تھا۔ امام حسین کہتے ہیں کہ خدا تجھے خیر کثیر عطا کرے زہیر۔ عزادارو، صبح عاشور جب نمودار ہوتی ہے، جناب حر کے ساتھ ایک روایت میں ملتا ہے کہ جناب زہیر مدد کے لیے جاتے ہیں۔ جناب حر کی شہادت کے بعد جناب زہیر خیمے میں واپس آ جاتے ہیں۔ اسی طرح سے ظہر کا وقت آتا ہے، امام حسین نماز خوف کے لیے تیار ہو رہے ہیں جو جنگ کے احکام میں سے ہے، اور جب اس نماز کے لیے تیار ہو رہے ہیں تو بس توجہ چاہتا ہوں عزادارو، جناب زہیر ہیں ایک طرف جناب سعید ہیں، دونوں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ دشمنوں کی طرف سے تیروں کی بارش شروع ہوتی ہے، لیکن ان مجاہدوں کی طرف سے جو رد عمل ہے وہ قابل ذکر ہے کہ ایک کبھی سعید زہیر کو آواز دیتے ہیں، زہیر سعید کو آواز دیتے ہیں کہ مولا کی طرف، مولا کے اصحاب و انصار کی طرف ایک نیزہ بھی نہیں جانا چاہیے، ایک تیر بھی نہیں جانا چاہیے۔ کبھی کوئی تیر اپنی پیشانی پر، کبھی کوئی تیر اپنی صورت پر، کبھی کوئی تیر اپنے سینے پر لیتے ہیں اور اس کے ذریعے سے اپنے مولا کی حفاظت کرتے ہیں۔ نماز ختم ہوتی ہے، زہیر مولا سے پوچھتے ہیں کہ آپ راضی ہیں؟ امام نے ان کو دعا دیا، لیکن میں زہیر کو کہوں گا اے جناب زہیر، ظہر عاشور تو آپ تیروں سے، نیزوں سے اپنے امام کی حفاظت کر رہے تھے، لیکن عصر عاشور آ کر دیکھیے امام زمانہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے میرے دادا آپ پر سلام ہو، جب آپ کا جنازہ، آپ کا جسم زخموں کی تاب نہ لا کر زمین کی طرف آ رہا تھا تو آپ کا جسم نہ زین پر تھا نہ زمین پر۔ اے زہیر، جس امام کی طرف آپ نے ایک تیر بھی جانے نہ دیا تھا، سر سے لے کر پیر تک کے پورے بدن میں میرے مولا کے تیر پیوست تھے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ خدایا ہمارے اس مختصر سے عمل کو قبول فرما، خدایا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، خدایا ہم ان کے اعوان و انصار مددگاروں میں اور ان کی رکاب میں شہادت کا درجہ نصیب فرما۔ خدایا ان حالات کو دیکھتے ہوئے جس کا میں نے ذکر کیا، قرآن کی توہین جو اسٹکہل میں ہوئی ہے، ان حالات کو دیکھتے ہوئے خدایا امام زمانہ کی غیبت ہم لوگوں کے لیے اب بہت ہی سخت ہوتی جا رہی ہے۔ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، خدایا امام زمانہ کے ظہور کے ذریعے سے ظالموں کو نیست و نابود اور
عدل کے پرچم کو بلند و بالا فرما۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین ماتم حسین۔